بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چند صحابہ رہ گئے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے دوسری خواتین کے ساتھ مشکیزوں میں پانی بھر کر مجاہدین کو پلا رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطرے میں ہیں تو مشکیزہ پھینک کر تلوار اور ڈھال سنبھالی، آپ کے قریب پہنچی اور کفار کے سامنے ڈٹ گئی۔ کفار بار بار حملہ کرنے کے لیے آپ کی طرف آتے، انہیں دوسرے صحابہ کی طرح تیروں و تلواروں سے روکتی۔ اتنے میں ایک مشرک نے طاق کر کے ان کے سر پر تلوار کا وار کیا۔ انہوں نے نہایت پھرتی سے اس وار کو ڈھال پہ روکا، اس کے گھوڑے کی ٹانگوں پہ تلوار کا وار کیا، گھوڑا اور سوار دونوں گر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کے فرمایا، عبداللہ اپنی ماں کی مدد کرو، اور فوراً ادھر لپکے اور تلوار کے ایک ہی وار سے حملہ کرنے والے مشرک کو قتل کر دیا۔ عین اس وقت ایک دوسرا مشرک تیزی سے ادھر آیا، حضرت عبداللہ بن زید کا بازو زخمی کرتا دوسری طرف نکل گیا۔ حضرت ام عمارہ نے ان کے زخم پر پٹی کی اور بولی، جاؤ بیٹا، جب تک دم میں دم ہے تو لڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جذبہ دیکھ کر فرمایا، اے ام عمارہ، جتنا حوصلہ تجھ میں ہے کسی اور میں کہاں ہوگا۔ اسی دوران وہی مشرک پھر پلٹ کے آیا جس نے حضرت عبداللہ بن زید کا بازو زخمی کیا تھا، تو ام عمارہ فوراً اس پر جھپٹ پڑی اور تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ام عمارہ، تو نے اپنے بیٹے کا خوب بدلہ لیا۔ ام عمارہ اسی طرح لڑتی رہیں یہاں تک کہ شدید زخمی ہو گئیں۔ ان کے جسم پر کئی زخم آئے۔ کفار کے بھاگ نکلنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مرہم پٹی کروائی اور کئی دوسرے صحابہ کے ساتھ ان کی بہادری کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ آج ام عمارہ نے بہت بہادری دکھائی۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہ کے جن بیٹے کا ذکر ابھی آپ نے پڑھا، یعنی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق میں بہادری دکھائی، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے۔ اس طرح 1400 صحابہ میں شریک ہوئے جنہیں خود اللہ نے خوشنودی کی بشارت سنا دی۔ اس کے بعد یہ اپنی والدہ کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک ہوئے۔ 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ میں ساتھ تھے۔ اس طرح ان 10,000 صحابہ میں شامل ہوئے جنہیں انجیل میں 10,000 نفوس قدسی کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مرتدوں نے فتنہ برپا کیا تو مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے لشکر میں 40,000 لوگ جمع تھے۔ انہوں نے عبداللہ بن زید کے بھائی حضرت حبیب بن زید عمان سے مدینہ آ رہے تھے، مسلمہ کے ہاتھ لگ گئے۔ اس نے ان سے کہا، میری نبوت کا اقرار کرو۔ حضرت حبیب بن زید نے انکار کیا۔ اس نے پھر کہا، انکار کرو گے تو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حبیب بن زید نے فرمایا، تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اس پر اس ظالم نے ان کے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے۔ ان کی مظلومانہ شہادت کی خبر مدینے پہنچی تو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زید کو شدید صدمہ پہنچا، تاہم حضرت حبیب کی ثابت قدمی پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور عہد کیا کہ مسلمہ سے اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے حضرت خالد بن ولید کو مسلمہ کذاب کے مقابلے میں روانہ فرمایا۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمارہ بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ ادھر مسلمہ نے لڑائی کی زبردست تیاری کر رکھی تھی۔ اس نے مسلمانوں کے مقابلے میں 40,000 جنگجو لا کھڑے کیے۔ مسلمانوں کا ان مرتدوں سے یمامہ کے مقام پہ مقابلہ ہوا۔ اس طرح یہ لڑائی جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہے۔ مرتدوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، وہ دباؤ ڈالتے تو مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا، پھر مسلمان حملہ کرتے تو کافروں کو دھکیل دیتے۔ لڑائی کا یہ رنگ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید نے نئے سرے سے لشکر کو ترتیب دیا، ہر قبیلے کو الگ الگ لشکر بنا دیا اور اعلان کیا کہ ہر قبیلہ اپنے اپنے جھنڈے کے نیچے لڑے تاکہ معلوم ہو آج کس نے سب سے بڑھ کر شجاعت دکھائی، مردانگی کا حق کس نے ادا کیا۔ حضرت خالد بن ولید کی یہ جنگی حکمت عملی بہت کامیاب رہی۔ اس کا بہت اچھا نتیجہ ہوا اور قبیلے نے شجاعت کے خوب جوہر دکھائے، ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش میں خوب لڑے۔
یہاں تک کہ دشمن کا منہ پھیر کے رکھ دیا، ان کے چھکے چھڑا دیے، دشمن چوکڑیاں بھرنا بھول گیا۔ ادھر مسیلمہ کذاب نے اپنی فوج کی شکست کے آثار دیکھے تو اپنے پیروکاروں کو للکارنے لگا۔ حضرت ام عمارہ حضرت عبداللہ بن زید شروع ہی سے مسیلمہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے، آخر انہوں نے دیکھ لیا۔ حضرت ام عمارہ زخم پر زخم کھاتی اس کی طرف بڑھتی گئیں، اس کوشش میں انہیں 11 زخم آئے، ایک ہاتھ بھی کلائی سے کٹ گیا۔ اس پر انہوں نے رکنے کا نام نہ لیا، برابر آگے بڑھتی رہیں، آخر مسیلمہ کذاب کے نزدیک پہنچنے میں کامیاب ہو گئیں۔ اپنی برچھی سے اس پہ وار کیا، لیکن اس پر ایک برچھی کے بجائے ایک ساتھ 2 برچھیاں پڑیں اور وہ کٹ کے گھوڑے سے گرا۔ ام عمارہ نے نظر اٹھا کے دیکھا تو ساتھ ہی عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کھڑے پایا، اس کے ساتھ حضرت وحشی کھڑے تھے۔ وحشی نے اپنا حربہ یعنی چھوٹا نیزہ مسیلمہ پر پھینکا تھا، عبداللہ بن زید نے اپنی تلوار کا وار کیا اور انہوں نے حضرت حبیب کے قاتل کی موت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے بہت توجہ سے حضرت عمارہ کا علاج کروایا، جلد ہی ان کے زخم ٹھیک ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زید بنو خزرج کی شاخ بنو نجار سے تھے، ان کے والد زید بن عاصم نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا۔ حضرت عبداللہ بھی چھوٹے تھے، وہ فوت ہو گئے، البتہ ان کی والدہ ام عمارہ شروع ہی سے اسلام لے آئی تھیں۔ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی حضرت حبیب بن زید بھی ان کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان دونوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ غزوہ بدر میں حضرت عبداللہ بن زید شریک تھے ہی نہیں، یا اس بارے میں یقینی بات ملتی نہیں ہے، البتہ اس کے بعد انہوں نے تمام غزوات میں شرکت کی، طویل عرصے تک زندہ رہے، یزید بن معاویہ کے دور میں شہید ہوئے۔ علم و فضل کے لحاظ سے عبداللہ بن زید کا خاص مقام ہے، بہت سی احادیث کے راوی ہیں، اور مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہت شفقت فرماتے تھے، ان کے مکان پر تشریف لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے کر گئے تو یہ پانی لائے، آپ نے وضو فرمایا، انہوں نے آپ کے وضو کا طریقہ یاد کر لیا۔ چنانچہ ایک زمانے کے بعد لوگوں نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ پوچھا تو انہوں نے خود ان کے سامنے وضو کر کے دکھایا کہ آپ اس طرح وضو کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔